من الہدی والفرقان شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے الذی فیہ القرآن، جس میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، وبینات من الہدی، واضح نشانیاں ہدایت کی۔ اور رمضان المبارک کی تعریف اللہ جل وعلا نے قرآن مجید کے اس میں نزول سے کی ہے کہ رمضان کا تعارف، رمضان کے مہینے کا تعارف کیا ہے؟ فرمایا وہ مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔ تو اس ماہ مقدسہ کی شان قرآن سے ہے، اس میں قرآن مجید برہان رشید کا نزول ہوا، اور اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا جو تم میں سے یہ شہر پا لے، یہ مہینہ پا لے، تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ پھر آگے نصاب دیا اس کا، لیکن آج کا موضوع استقبال رمضان اور رمضان کے آنے سے پہلے اس کی فضیلت، تاکہ اہل ایمان اس کی عظمت سنیں، اس کی شان سنیں، تو آنے سے پہلے صحیح استقبال کریں۔ اللہ جل وعلا کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے امت کے سامنے ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، جو استقبال رمضان کا خطبہ تھا، اور پھر بیان کرنے والے آمینہ کے لال تھے، اور سننے والے آفتاب ہدایت کے چمکتے ستارے صحابہ تھے، اور وہ چلتے چلتے یہاں تک نور پہنچا، اور یہاں سے پھر نور آگے انشاءاللہ پہنچے گا۔ فرمایا وعن ابی سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں ہمیں خطاب فرمایا۔ فقال یا ایھا الناس قد اغلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فیہ کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ وهو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ وشہر المواسات وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن۔ تو کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ تم پر ایک شہر عظیم، عظمت والا مہینہ، ایک برکت والا مہینہ، اور ایک وہ مہینہ
جس میں وہ رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر رات ہے، وہ مہینہ کہ جس میں روزے کو فرض قرار دیا اور رات کے قیام کو نفل قرار دیا، اور جس نے اس ماہ میں ایک فرض ادا کیا گویا کہ اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے، اور جس نے ایک نفل ادا کیا یعنی زائد کام کیا، ایک نفل ادا کیا، گویا کہ اس نے رمضان کے علاوہ مہینوں میں 70 نفل ادا فرمائے، اور فرمایا یہ وہ برکت والا عظمت والا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کا رزق زیادہ کر دیا جاتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جو صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ فرمایا وَمَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يؤتي الله هذا الثواب من فطر صائما على مضغة لبن أو تمرة أو شربة من ماء، ومن أشبع صائما سقى الله من حوضي شربه لا يظمأ حتى يدخل الجنة، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار۔ فرمایا کہ جس نے اس میں کسی روزے دار کو افطار کرایا، اس کا روزہ کھلوایا، تو اس کے لیے اس کے گناہوں سے بخشش ہو جائے گی، یعنی اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اسے جہنم سے آزادی عطا ہو جائے گی۔ اور فرمایا اس کے لیے اس روزے دار کے اجر کی مثل اجر ہے، اور جس نے روزہ رکھا اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن روزہ کھلوانے والے کو بھی رب تعالی اتنا ہی اجر اور ثواب عطا فرما دے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو ہر کوئی وہ چیز نہیں پاتا جس سے وہ افطار کرائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ ثواب اسے بھی دے گا جو روزہ افطار کرائے ایک گھونٹ دودھ پر، یعنی ایک گھونٹ دودھ پلا کر اسے روزہ افطار کرائے، اللہ اسے بھی یہ اجر عطا فرمائے گا، یا ایک گھونٹ پانی پر روزہ افطار کرائے اللہ اسے بھی یہ اجر عطا فرمائے گا، یا ایک کھجور پر اسے روزہ افطار کرائے اللہ عز و جل اسے بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا جس نے پیٹ بھر کر اسے کھلایا، اسے سیر کیا، اللہ پاک اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا جس کے بعد اسے پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، وہ پیاسا نہیں رہے گا۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول عشرہ رحمت کا ہے، اور اس کا درمیانہ عشرہ مغفرت کا ہے، اور اس کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور جس نے اپنے غلام سے اس مہینے میں کمی کی، تخفیف کی، تو اللہ عز و جل اس کو بخش دے گا اور اسے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ یہ تھا جو آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے
اس ماہ مقدسہ اور اس ماہ مبارک کی عظمت کو اجاگر کیا اور عظمت کو واضح کیا کہ وہ ماہ آنے سے پہلے یہ تیار ہو جائیں اور شوق پیدا ہو کہ اتنا عظمت والا مہینہ آنے والا ہے، اتنی برکت والا مہینہ آنے والا ہے، تو پھر اس مہینے میں بندہ غفلت سے وہ وقت گزارے نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی اطاعت میں گزارے، اور اللہ عز و جل کی یہ رحمتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیان فرما دیں، اور یہ انعام و اکرام جو ان عمل پر نصیب ہوں گے، وہ ان کے اندر وہ دولت پیدا ہو، شوق پیدا ہو، اور وہ آگے جا کر وہ دولتیں حاصل کر لیں۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رمضان مبارک کی شان میں، یہ ان کی عظمت میں صحابہ کے سامنے یہ بیان فرمایا۔ اب توجہ فرمائیں، فرمایا کہ تمہارے اوپر اذلکم، تم پر ایک شہر عظیم، ایک عظمت والا مہینہ اور ایک برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، یا اذلہ کا لفظ بولا ہے، اور یہ بچے پڑھنے والے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ظل کسے کہتے ہیں، سائے کو کہتے ہیں، اور وہ مجرد سے ہے اور یہ افعال سے ہے، اذل یذل اضلال، سایہ کرنا۔ تو یہ مہینہ تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اب یہ آمینہ کے لاد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور اس کا کیا بیان ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آگے کس کی زبان فصیح ہے۔ تو اذلہ کا لفظ بولا، تو آپ دیکھو کہ یہ دھوپ ہے، جب پڑتی ہے تو سیک لگتا ہے، تو بندہ درخت کے پناہ میں آتا ہے، درخت کے سائے میں آتا ہے، تو جب درخت کے سائے میں آتا ہے، درخت کی پناہ میں آتا ہے، تو وہ سورج کی دھوپ سے بچ جاتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں کہ آپ بھی سورج کی دھوپ یا کسی شیڈ کے نیچے آتے ہو کہ دھوپ سے بچا جائے، جسے برداشت نہیں ہو رہی، دھوپ تیز ہے، سورج کی تپش تیز ہے، تو درختوں کے سائے میں بھی آتی ہیں۔ اب شہروں میں درخت کم ہے، تو گاؤں میں تو درخت ابھی بھی ہیں زیادہ، تو پھر ان کے سائے پہ بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ دائیں بائیں تو کوئی سائبہ نظر نہیں آتا، تو پھر وہ درخت کے نیچے آ کر وہ کیا کرتی ہیں، دھوپ کے سیک سے بچتے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی مشورہ ہے جو کہتے ہیں کوئی پناہ نہیں دیتا، تو ہم کہتے ہیں درخت کی بھی نہ لیا کرو، ٹھیک ہے، دھوپ میں مرو، کیونکہ تمہیں تو شرک نظر آتا ہے کہ حضور کی پناہ، ہم نے کہا یہاں تو درخت کی پناہ لے لیتے ہو، اور پتہ نہیں کس کس کی پناہ لیتے ہو۔ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی مہربانی ہے، ہمارا عقیدہ سورج سے بھی زیادہ روشن اور واضح ہے کہ حقیقت میں پناہ دینے والا اللہ ہی ہے۔ اس نے آمینہ کے لال کو پناہ بنایا ہے، اور اس نے کتنوں کو پناہ بنایا ہے، حقیقت میں حفاظت فرمانے والا وہی ہے، ماں کی آگے اس نے ذرائع اور وسائل بنا رکھے ہیں۔ تو جیسے درخت دھوپ سے بچاتا ہے، جو اس کے سائے میں آتا ہے اس کی حفاظت فرماتا ہے، وہ اس کا پناہ گاہ بن جاتا ہے اور اس کی حفاظت فرماتا ہے، اسی طرح یہ ماہ سائباں ہیں، اور یہ سایہ دار درخت کی طرح ہے اور پھلدار درخت کی طرح ہے کہ جو بھی اس کو پالے گا، اس کے جو ضروری چیزیں ہیں اس کو مد نظر رکھے گا، تو یہ ماہ بھی اس کے اپنے سائے میں رکھتا ہوا اسے جہنم سے بچا لے گا، اسے جہنم سے بچا لے گا اور دنیاوی عذاب سے بھی اسے بچا لے گا، یا پھر یہ ماہ اس کے لیے ڈال بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ اس لیے فرمایا اذلکم، تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے، یہ سایہ کر رہا ہے، تو جس کو اس کے سائے میں آ جائے گا وہ بہت کچھ سے بچ جائے گا۔ اذلکم شہر عظیم، یہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ، اور شہر مبارک، یہ برکت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ جو برکت ہوتی ہے وہ جم جاتی ہے، کیا ہوتی ہے؟
جم جاتی ہے، یہ نہیں آئی اور ختم ہو گئی، برکت جم جاتی ہے، تو اس میں برکت بھی زیادہ ہوتی ہے، برکت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ ماہ عظمت والا ہے اور ماہ برکت والا ہے، تو یہاں اس ماہ میں برکت ہے تو ہونی بھی چاہیے حرکت، کیونکہ اس میں ہے برکت۔ پھر نہ مردے پڑے ہوں کہ یہ تو برکت والا مہینہ ہے، اس میں تو برکتیں لو، یہ تو بڑی عظمتیں رکھتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس میں ایک رات ہے، ایک رات ہے جو رات من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اب دیکھو 1000 مہینہ، کبھی غور کرو، ضرب دو کہاں تک پہنچے گا، 1000 اور 1000 مہینے سے بہتر۔ اس ماہ میں ایک رات ہے، کتنی عظمت والا یہ مہینہ ہے، جس سے نصیب ہو اور پھر اس ماہ میں عبادت نصیب ہو، اللہ عز کی اطاعت فرما برداری کا نور نصیب ہو، دل درست ہو، تو اسے یہ رات مل جائے تو بتاؤ اس کے بارے نیارے نہیں ہو جائیں گے کہ ایک رات وہ پائی ہے کہ جو 1000 مہینے سے بہتر اور اعلیٰ ہے۔ بھی فرمایا کہ اس کے روزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا، اس کے روزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا، اور اس کی رات کے قیام کو تطوعا نفل بنایا، نفل مقرر کیا۔ اب دیکھو نماز تراویح زائد عمل ہے، سنت موقدہ ہے، زائد کا یہ مطلب نہیں کہ یہ سنت موقدہ نہیں، واجب کے علاوہ سنن موقدہ، سنن الہدیٰ اور سنن زائدہ اور نفل، ان سب پہ لفظ نفل بولا جاتا ہے، مطلب ہوتا ہے زائد۔ کیا؟ زائد۔ اور ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے سنتوں کے علاوہ جو ہوتے ہیں نفل وہ ہیں رائج، سمجھ آئی؟ وگرنہ یہ نفل کا معنی ہے زائد، یعنی فرض اور واجب کے علاوہ سنن پر بھی نفل کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی زائد ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سنن ہی نہیں اور وہ سنن موقدہ نہیں ہے۔ دیکھیے نماز تراویح سنن موقدہ ہے، لیکن غیر رمضان میں یہ عبادت نہیں ہے، یہ عبادت رمضان میں ہے۔ تو اللہ عز و جل نے اس کی رات کے قیام کو زائد قرار دیا ہے، اور یہ سنن موقدہ ہے۔ اب یہ نفل ہے، سنن موقدہ کا درجہ رکھتا ہے۔ فرمایا جس نے ایک فرض ادا کیا اس ماہ میں، گویا کہ اس نے 70 فرض ادا کیے۔ اب ذرا غور کرو، اب یہ فضیلت سن کے کون سا امتی ہے جس کا دل نہ کرے کہ ماہ رمضان آئے اور میں اتنا اجر نہ کماؤں، میں اتنا ثواب نہ پاؤں، میں اللہ کی عطا سے حاصل نہ کروں اور اللہ کی مہربانی سے کچھ بھی نہ لوں۔ کوئی ایسا ہے؟ ادنا سے ادنا بھی ہو، گناہ گار سے گناہ گار بھی ہو، پھر بھی جب یہ فضیلت والی حدیث سنے گا تو وہ چاہے گا کہ مجھے بھی یہ انعام مل جائے، کام تھوڑا ہو اجر زیادہ ہو۔ پہلے بھی اس امت پہ کرم ہے، اس امت پہ فضل ہے، محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کہ اس کا کام تھوڑا ہوتا ہے اور اس کو ملتا زیادہ ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ سے ثواب زیادہ نصیب ہوتا ہے، اور تھوڑے تھوڑے کاموں پہ بخشش ہوتی ہے، کرم ہوتی ہیں۔ لیکن رمضان المبارک میں نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے کرم بالائے کرم ہے اور دل نرم ہے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ تو ایک فرض پہ 70 فرضوں کا ثواب۔ کتنے؟ کبھی آپ اس میں غور کریں، بعض بندے تو چپ ہی ہو جاتے ہیں
شاید وہ اللہ کے انعام میں غور کرنا لگ جاتے ہیں کہ اتنا کرم، اس کی وجہ سے اس کا منہ بھی نہیں کھلتا کہ سبحان اللہ کہتے ہیں، تو بعد ہوتے ہیں کہ گہرائی میں بھی چلے جاتے ہیں، لیکن جو یہاں ہوں انہیں تو چاہیے اللہ کے اتنے بڑے انعام پہ سبحان اللہ کہہ کر اپنی دل کی دھرتی کو مزید روشن کر لیں۔ تو ایک فرض، کتنا؟ ایک فرض۔ مجھے بتاؤ اس فرض کا یہ مطلب ہے کہ صرف نماز اور کوئی نہیں؟ فرض ہے، کیا ہے؟ فرض ادا کرے، ثواب کتنا ملے گا؟ فرض جو بھی فرض ادا کرے گا وہ اللہ کی بارگاہ سے ہر فرض پر 70 فرضوں کا ثواب پائے گا۔ کتنے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ فرض نماز میں پڑھے گا تو بس، باقی جو فرض ثواب اتنا پائے گا، اور جو